اور اس محفل کو سجایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں جو بیان کیا تھا، جس کے ضمن میں ہم نے کچھ باتیں سنی تھی، وہ یہ کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ اس کے تحت ہم نے کچھ بات سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر ہمیشہ آسان احکام رکھے ہیں، آسان آرڈرز، آسان عمل وہ عطا فرمایا، مشکلات میں انسان کو، مسلمان کو نہیں ڈالا۔ اور جو بھی اسلام کے قوانین اور اسلام کے معاملات ہیں جو ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے یا بچنا ہوتا ہے، وہ عین فطرت کے، نیچر کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اسلام نے کوئی چیز جائز رکھی ہے تو وہ نیچر کے مطابق ہے، دین فطرت کے اعتبار سے، اور اگر اس میں منع کیا ہے تو وہ بھی ہمارے بھلے اور ہماری سائیکی، ہمارے مزاج اور ہماری فزیکلٹی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر وہ کسی چیز سے روکتا ہے یہ بھی ہم پر آسانی ہے، اور اگر کسی چیز کا حکم دیا گیا تو یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز مشکل لگتی ہے، بعض اوقات ہمیں کسی چیز میں لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک پر، مشکل کام ہمیں دیا گیا ہے جس میں ہم نہیں کر سکتے اتنا بڑا عمل، تو کون سا وہ عمل ہے؟ اگر کوئی کہے فجر میں اٹھنا آسان نہیں ہے، فجر میں اٹھنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ نے آسانی نہیں رکھی ہم پر، تو اگر بائی نیچر دیکھا جائے تو انسان کو صبح سویرے اٹھنا ہی اس کے بھلے کے لیے، اس کا بھلا اسی میں ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھے، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، رات میں جب وہ جلدی سوتا ہے اس کی طبیعت بڑی اچھی رہتی ہے۔ چونکہ ہم فطرت کے خلاف چلنے لگے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام جو اللہ نے دیا یہ مشکل ہے۔ آپ دیکھیں سونے کے وقت میں کون سی نماز، جو عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کا جو اللہ نے اتنا بڑا ٹائم ہمیں دیا ہے، کتنا نیچرل پروسیس ہے کہ آپ آرام سے مغرب کے بعد اگر کھانا کوئی کھا لیں اور عشاء کی نماز پڑھنے سے اور مزید اس کا کھانا ہضم کے مرحلے میں داخل ہو کر اب پیٹ جو ہے اس کا بوجھل بھی نہیں ہے، اور کھانا بھی اس نے تھوڑی دیر پہلے کھا لیا، چونکہ سائنٹیفکلی میڈیکلی کھانا کھا کر فوراً سونا یہ بھی بہت نقصان دہ ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھانا تناول کر لیا جائے، کھا لیا جائے۔ اب بندہ جب رات عشاء کے بعد سوتا ہے، اور وہ جو وقت ہے یہ اتنا بہترین ہے دماغ کے لیے، جسم کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اس میں کوئی نماز نہیں ہے۔ اب جو وقت ہے تہجد کا، ذہن نصیب بندہ اس میں اٹھ جائے یا فجر میں اٹھے تو یہ ایک ایسا سہانا موسم، طبیعت بھی بھلی، مزاج بھی اچھا، 7-8 گھنٹے کی تقریباً نیند بھی کر لی انسان نے۔ اب جب وہ کام پہ لگتا ہے تو اس کا پورا دن فریش اچھا گزرتا ہے، اور اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، اور صبح اٹھتے ہی یہ نماز کی صورت میں ہلکی پھلکی ورزش بھی اس کو مل جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں، جو بندہ 3 بجے سو رہا ہے اس کو تو فجر پہاڑ لگے گا، تو اب غلطی اللہ کی نہیں ہے، وہ خود کہے گا کہ غلطی میری ہے۔ اب یہ بات اقبال بھائی سے کوئی پوچھے جو 10 بجے کے بعد آپ کو جاگتے ہوئے نہیں ملے گا، تو یہ کہیں گے کہ فجر کی نماز میں کتنا سکون ہے، کتنا مزہ ہے، کتنا فریش ہوتا ہوں میں۔ تو بندے بندے کی بات ہے، لیکن جو بائی نیچر دین فطرت کے اعتبار سے فجر میں اٹھنا کوئی مشکل نہیں، بلکہ فجر کے بہانے بندہ اور اٹھنے میں پنکچولیٹی دکھاتا ہے اور چست ہو جاتا ہے کہ بھائی فرض ہے، چلو فجر نہیں ہوتی تو فرض نہیں ہوتا کوئی، تو اٹھنے میں اور سستی ہو سکتی تھی، اب فرض تو اور جلدی اٹھاتا ہے، اور اس بہانے بندہ اپنی ہیلتھ، اپنی جو اس کی طبیعت ہے اس کا بھلا کرتا ہے، اس کا فائدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی عمل میں، کسی آرڈر میں، کسی حکم میں تکلیف اور پریشانی انسان کے لیے رکھی نہیں، خاص کر امت محمدی کے لیے۔ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر تو اتنی آسانیاں ہیں کہ پہلے کی امتوں کے لیے نماز مسجد ہی میں پڑھنا لازم تھا، ان کی نماز باہر کہیں ہوتی ہی نہیں تھی، لیکن امت محمدی کے لیے پوری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا گیا، کہیں بھی نماز پڑھے جائز ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے وضو کا نائب تیمم ہے، تیمم پہلے نہیں تھا۔ اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے
اور امت محمدی کو عطا کی اور ان پر آسانیاں فرمائیں۔ اتنے آسان مسائل ہیں، اتنی آسان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل ہے۔ اگر بندہ کرنا چاہے تو، اگر نہیں چاہتا تو اس کے لیے سب کچھ مشکل ہے۔ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے، لیکن مزے سے کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ بندہ اپنی طبیعت میں شریعت کو ڈھالے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائے، کوشش کرے، سنتوں کے مطابق اگر زندگی گزارے تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہے۔ اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے، پردہ ہے، پردہ کریں، عورتوں کے لیے پردہ ہے، اس میں دونوں کے لیے آسانیاں ہیں، دونوں کے لیے ہیجان نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، حیرانی نہیں ہے، نگاہیں جھکی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہے تو دل بھی سنبھلا ہوا ہے، دل میں پریشانیاں نہیں ہے۔ اور اگر مل جل کر مرد و عورت بیٹھیں، اختلاط ہو اور پردے کی کوئی رعایت نہ ہو، کپڑے بھی جیسے دل چاہے پہنو، آدھے پہنے آدھی ننگی ہے، ننگا ہے، اب ایسی صورت پہ جب مرد و عورت ملیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہیجان قلبی پیدا ہوتا ہے، جو دماغ اور دل کی جو ایک رفتار ہے وہ بڑھتی ہے، انسانی ایک مزاج ہے کہ وہ ان چیزوں کو پھر آگے سے آگے بڑھتا ہے، پریشانی کی طرف جاتا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کی طرف جاتا ہے، گناہ میں پڑنے کے رستوں کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر جو پریشانیاں بڑھتی ہیں، جو مسائل بڑھتے ہیں، ان سے کون واقف نہیں؟ آج کل جو بے پردگی کی وجہ سے کھڑے ہوئے معاملات ہیں اور جو گھر گھر کی لڑائیاں ہیں، ان کے پیچھے بے پردگی بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اگر یہ پردہ ہو تو نہ بیوی کو ٹینشن کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے، نہ شوہر کو پریشانی کہ میری بیوی کس سے مل رہی ہے، کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ یہ جتنے بھی لبرل بنتے پھرتے ہیں، اور ٹھیک ہے بیوی جس سے باتیں کرے، جس سے گلے ملے، اور شوہر کو بھی کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی پارٹی کر رہا ہے، ان کے دلوں میں نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دلوں میں وہی ہوتا ہے جیلسی، کبھی سٹاکنگ، کبھی کیریوسٹی، کبھی اس کے میل چیک کر رہے ہیں، کبھی میسیجز چھان رہے ہیں، کبھی اس کو بعد میں طنز کر رہے ہیں، ہاں میں دیکھ رہا تھا تم کس طرح مل رہی تھی، بیوی بھی ٹونٹ کرتی ہے، ہاں میں نے بھی دیکھا اس سے تم بڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ اب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، دلوں میں کدورتیں، میل، دلوں میں نفرتیں، ان سب کا دروازہ شریعت بند کیسے کرتی ہے؟ پردہ، ایک ہی چیز، سارے برائی کے دروازے بند، بندہ بھی نارمل ہے، خواتین بھی محفوظ ہیں، اور آسانی بھی آسانی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب دروازہ ہی بند ہے تو آگے کے فتنے بھی بند ہیں، لیکن انسان کہ نہیں یہ قید ہے، اور جو آگے مسئلے ہو رہے ہیں یہ قید نہیں ہے، آگے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، آگے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، میاں بیوی میں فسادات ہو رہے ہیں، یہ قید نہیں ہے، یہ کتنی ذہنی قید ہے، یہ کتنی بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو اگر انسان غور کرے تو اللہ کے جتنے آرڈرز ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ سب آسان ہیں۔ اب میں اس کی مثالیں دیتا چلا جاؤں، آپ کہیں گے شریعت کا جو حکم ہے واقعی وہ ہمارے بھلے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ پاک کہتا ہے آدمی کو کمزور بنایا گیا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے بنایا ہے، جو کسی مشین کو بناتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے بنایا، یہ کیسے ورک کرے گی، یہ کیسے چلے گی، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے ہے، اللہ تعالیٰ اس مشین کے بنانے والے سے بہت زیادہ جانتا ہے انسان کو کہ یہ انسان کیسے بنایا گیا، اس کو کیا ضرورت ہے، کس چیز کی سے نیڈ ہے، کس چیز کی سے نیڈ نہیں ہے، کس حد تک ہے، کس حد تک نہیں ہے، اسے کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اسے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہے جس نے اس کو بنایا، اسی نے ساری چیزیں رکھی۔ لہٰذا وہ کہہ رہا ہے انسان کمزور ہے، تو جب وہ کمزور ہے تو اس کے لیے جو شریعت کی وارننگز ہیں، جو شریعت کی حدود اور شریعت کی قیود ہیں، وہ اس کی کمزوری کا پردہ ہے، اس کی کمزوری کو بچانے کے لیے ہیں کہ اگر یہ شریعت کی حد کو پھلانگے گا تو خود مصیبت میں پڑے گا، لہذا اس کو ایک انڈیکیشن دو، اس کو وارننگ دو، حرام، ناجائز۔ اب ایک کام حرام ہے تو وہ ڈر جائے گا ایک شریعت کا ماننے والا، نہ باپ رے میرے کو یہ کام نہیں کرنا، شریعت میں منع ہے، شریعت میں منع ہے، اللہ کی تنبیہ آ گئی وہ رک گیا، لیکن حقیقت میں اس کی کمزوری کو بچایا گیا، اسی کو پروٹیکٹ کیا گیا، کیونکہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، اس کے بنانے والے کو پتا ہے، اس نے بیریئر لگا دیا،
کسی نے چیک پوائنٹ لگا دیا کہ خبردار اس سے آگے بچ جانا، تمہارا نقصان، تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اگر شریعت کے ماننے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، وہیں رک جائے گا۔ اللہ کو کیا ملا؟ اللہ کا کچھ نہیں سنورنے والا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بھلا بندے کا ہوتا ہے، بھلا انسان کا ہوتا ہے۔ اگر انسان شریعت کے خلاف قدم کو روک لے، سود سے رک جائے، رشوت سے رک جائے، گالی دینے سے رک جائے، حرام کھانے سے رک جائے، بدکاری سے رک جائے، بد نگاہی سے رک جائے، یہ ہر قدم اس کا اپنا فائدہ کرتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہے۔ اگر وہ شریعت کے اگینسٹ جائے گا، نقصان اپنا کرے گا، کبھی مینٹل نقصان کرے گا، کبھی سائیکولوجیکل نقصان کرے گا، کبھی مالی نقصان کرے گا، کبھی اپنی عزت کا نقصان کرے گا، رسوا ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ تو شریعت کی جو بات ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے، وہ خلق الانسان ضعیفا، باقی انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ انسان سے زیادہ کمزور مخلوق اس پلینٹ پہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، انسان اتنا کمزور ہے۔ انسان آپ دیکھیں ایک واحد مخلوق ہے جو بڑی چھوٹی سی بیماری میں بستر پہ گر پڑتا ہے۔ آپ دوسرے چھوٹے چھوٹے جانور بھی کتنا گرم ٹیمپریچر برداشت کر لیتے ہیں، فیور برداشت کر لیتے ہیں۔ جو رپورٹس ہیں، جو ریسرچ ہیں، ان کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، انسان سب سے پہلے بستر پہ گرتا ہے۔ انسان تھوڑے سے بخار میں پاگل ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے ہینڈل کروں۔ انسان سردی گرمی انسان کو سب سے زیادہ لگتی ہے، بعض مخلوقات کے علاوہ، بعض ہیں جن میں گرمی زیادہ ہے، بعض سردی، لیکن اگر ایک جنرل دیکھیں تو انسان جتنا انتظام کرتا ہے کون سی مخلوق کرتی ہے سردی سے بچنے کے لیے؟ کمبل کسی جانور نے یوز کیے؟ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی جانور اے سی میں نہیں رہتا، اللہ ماشاء اللہ کبھی کسی کا مالک کسی کو رکھ لے تو الگ بات ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ انسان کتنا کمزور ہے، تبھی یہ سارے مرحلے اس نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو انسان ہے، یہ کھانے پینے کے معاملات میں کس قدر اس کے انتظامات ہیں، اس کو ایک چیز نہیں چلتی ہے، یہ پکا کے کھاتا ہے۔ کون سا جانور ہے، مخلوق ہے جو پکا کے کھاتا ہے؟ انسان بھی تو ایک اسپیشی ہے، اینیمل ہی کہلاتا ہے، حیوان ہے، انسان بھی حیوانات میں آتا ہے، لیکن انسان کی الگ رعایتیں ہیں، باقی ساری مخلوق ایک طرف، انسان ایک طرف۔ اور یہ بات یہ بھی ثابت کرتی ہے، جو فلاسفرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں ان چیزوں پر ریسرچ کر کے، کہ یوں لگتا ہے کہ انسان اس پلینٹ کی مخلوق ہی نہیں ہے، یعنی اس پلینٹ پہ جتنے مخلوقات ہیں ان سب سے الگ ہے انسان۔ اب شیر دیکھ لیں، بکری دیکھ لیں، ہرن دیکھ لیں، کتا دیکھ لیں، گدھا دیکھ لیں، جتنے بھی جانور ہیں، درختوں پہ رہتا ہے، کوئی گھونسلوں میں رہتے ہیں، کوئی پانی میں رہتے ہیں، یہ سب الگ زندگی گزارتے ہیں سوائے انسان کے۔ اس کا پیٹرن آف لائف ہی الگ ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ انسان اس دھرتی کی مخلوق نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ تو قرآن کی طرف نظر اٹھائیے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو جنت سے نکالا اور کہا جاؤ، تو ہم گویا اس پلینٹ پر عارضی طور پر آئے، عارضی ہماری یہ یہاں رہائش ہے، اور اصل ہمارا آنا جنت سے ہوا۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس پہ ریسرچ کی جاتی ہے تو یہ بات بھی ضمناً سمجھ میں آتی ہے، جو قرآن میں بیان کیا گیا 2-3 جگہ پر کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا۔ تو اب غور کیجئے تو انسان کی بڑی خواہشات ہوتی ہیں، بڑی اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ان سب کا تحفظ شریعت کے دائرے میں رہنے میں۔ شریعت کا دائرہ کیا ہے یہ تو تبھی پتہ چلے جب علم سیکھیں، علم، معلومات، علماء سے رابطہ کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان چیزوں کی معلومات انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو شریعت کی معلومات بندہ سیکھے اور اپنا اس حوالے سے خیال رکھے، ہر چیز میں پھونک کے قدم رکھے، اور خاص کر بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ بے حیائی کے کام چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات طبیعت بہت زیادہ چاہ رہی ہے، گناہ کے دروازے کھلے ہیں، گناہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کی وہ لذت عطا فرماتا ہے جو وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں وہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے جو وہ پہلے گناہ سے نہیں محسوس کرتا تھا۔
واقعی بہت بڑی نعمت ہے عبادت کی لذت کا ملنا. کبھی دعا میں رونا آیا ہو نا جسے، اس سے پوچھئے کتنا سکون ملتا ہے، کتنی لذت ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرنے میں. اور ایک بندے کو رونا نہیں آتا یا دعا میں دل نہیں لگتا یا نماز میں دل نہیں لگتا، اگر وہ سینسیٹیو ہے، حساس ہے، تو پریشان بھی ہوتا ہے کہ یار مجھے عبادت میں دل ہی نہیں لگتا. تو گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ کو چھوڑنا یہ عبادت کی لذت کو دل میں اتارتا. بصرہ میں ایک بزرگ تھے جن کو مسکی کہا جاتا تھا. مسکی یعنی مشک میں بسا ہوا. ان سے ہر وقت بڑی اچھی خوشبو آتی تھی، مشک جیسی عمدہ خوشبو آتی تھی. ایک شخص نے ایک بار بڑا اصرار کر کے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، مجھے بھی تو بتائیے. تو آپ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی. میرا قصہ بڑا عجیب ہے. ایک بار ہوا یہ جوانی میں بغداد میں رہتا تھا اور بڑا حسین و جمیل تھا اور صاحب شرم و حیا بھی تھا. ایک کپڑے والے کی دکان پر ملازمت کرتا تھا. ایک دن ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا کہ میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں اور ان میں سے جو بھی پسند آئیں گے وہ رکھ لوں گی اور بقیہ کپڑے اور جو قیمت ہوگی وہ اس نوجوان کے ہاتھ بھجوا دوں گی. تو مالک نے مجھے کہا کہ ساتھ میں چلے جاؤ. کپڑے اٹھا لیے میں نے اور میں چل پڑا. اب میں ایک عالی شان کوٹھی پر پہنچا. اس بڑھیا نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا. میں سمجھا کہ ابھی کپڑے آئیں گے، پیسے دیں کے میں چلا جاؤں گا. تھوڑی دیر میں ایک اور خاتون میرے پاس آئی اور اس نے مجھے میرے قریب آ کر گناہ کے ارادے سے مجھے اکسایا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا. تو میں فوراً کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے ڈرایا کہ نہیں اللہ سے ڈر، لیکن وہ میرے پیچھے پڑ گئی اور میں نے اسے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کسی طرح بھی بچنے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے بڑی جان چھڑانے کی کوشش کی، اس نے دروازوں کو بند کیا ہوا تھا. خیر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں کسی طرح گناہ سے بچ جاؤں. میں نے کہا مجھے واش روم جانا ہے، استنجا کی حاجت ہے، مجھے اجازت دو. اس نے مجھے جانے دیا. میں واش روم گیا اور دل کو مضبوط کر کے وہاں جو نجاست پڑی تھی نا اسے اپنے منہ پر، اپنے کپڑے وغیرہ پہ، اپنے جسم پہ مل لیا تاکہ یہ مجھے چھوڑ دے اور مجھ سے اس ارادے سے باز آ جائے. اب جب میں باہر نکلا اس گندگی کے ساتھ تو وہ پاگل پاگل کا شور مچانے لگی اور اپنے ملازموں کے ذریعے مجھے گھر سے باہر نکلوا دیا. میں جو تو کسی قریبی باغ میں پہنچا اور وہاں جا کر میں نے غسل کیا اور اس وقت کی نماز وغیرہ ادا کی. گھر پہنچا، رات کو جب سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی نورانی چہرے والا کوئی شخص آیا ہے اور وہ میرے چہرے پر اور میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جبریل ہوں. وہ اللہ کے معزز فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو اس رات اور اس واقعے کی برکت سے آئے تھے جو اس نے گناہ سے بچنے کے لیے کیا تھا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو میرے چہرے سے، میرے بدن سے یہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور آج کا دن ہے کہ وہ خوشبو آ رہی ہے. تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں کی اور گناہ سے بچنے کی برکت سے. تو گناہ سے بچنے کی بڑی برکتیں ہیں. بندہ جب اللہ کے لیے اتنا سا کام کرتا ہے نا اللہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے. تو گناہ سے بچنا بھی تو رب کے لیے ہی ہے نا. بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب گناہ سے بچتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک و مولا اسے محروم کرے اجر سے؟ جب بندہ اتنی سی نیکی کرتا ہے تو اللہ اتنے اجر دے دیتا ہے. جب گناہ بھی اتنا سا چھوڑے گا نا اس پر بھی اللہ اتنا کچھ عطا کرے. گناہ سے بچنا یہ بھی بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچ پاتے. تو یاد رکھیے کہ گناہ سے نہ بچنا یہ بھی زہر ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ بندہ زہر بھی کھاتا رہے اور دوا بھی لیتا رہے. نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے تو زہر اپنا کام تو کرے گا نا. اب وہ دوائی کھائے گا، اب دوائی کی مقدار دیکھی جائے گی دوائی کتنی لے رہا ہے. زہر بھی لے رہا ہے، دوائی بھی لے رہا ہے تو بھی نقصان. اور یہاں تو یہ کہ زہر ہی زہر جا رہا ہو اور دوائی لے ہی نہ رہا ہو یا اتنی سی دوائی لے اتنا زہر لے تو کیسے بچے گا؟ تو یہ ایک مثال ہے کہ ہم گناہوں کا زہر اتنا لے لیتے ہیں. نیکی کی تو اتنی سی کی، اولاً تو ہوتی نہیں ہے، ہو گئی تو اتنی سی ہوئی، وہ بھی ریاکاری میں بعض اوقات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور یہ دیکھی بھالی بات
جو مالک کا کام کرتا ہے نا اسے مالک خالی نہیں کرتا. تو جب بندہ نیکی کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتا, گناہ سے بچنے پر بھی خالی نہیں جاتا. گناہ سے بچنا یہ انسان میں روحانیت کو بیدار کرتا ہے. اور جب بندہ اپنے مالک اور مولا کے لیے گناہ چھوڑتا ہے, جسے میں نے ابھی حدیث پاک عرض کی کہ اسے عبادت کی لذت ملتی ہے, اس کا دل نور سے بھرتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک سکون آتا. تو گناہوں کے راستے بڑے کھلے ہیں, بہت واضح ہیں. آج کل گناہوں کے سلسلے عام ہیں. اگر ہم گناہوں سے خود کو بچائیں, اپنی تربیت خود کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی طرف مائل کریں, راغب کریں, تو انشاءاللہ زندگی میں بہت ساری جگہوں پر اس کی برکتیں اور فائدے بھی ہم دیکھیں. جیسے اس بزرگ کی جسم کو اللہ نے مہکایا, کیا پتہ ہمیں بھی کوئی ایسا اعزاز ملے دنیا میں آخرت میں. تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بنائیں, اور اس لیے بھی بندہ گناہوں سے بچے کہ یہ میرے بھلے کے لیے. یہ گناہ بظاہر مجھے شوگر کوٹڈ لگ رہا ہے, اس میں لذت لگ رہی ہے, لیکن حقیقت میں میرے لیے اس میں کوئی بھلا نہیں, میرا نقصان ہے الٹا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور ہے, انسان پڑ جاتا ہے گناہ میں. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں کے اسباب سے دور رکھے, گناہوں بھرے دوستوں, گناہ کرنے والے دوستوں سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو, اور شرابیوں سے, نشیوں سے, اس قسم کے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ نہ سوچے کہ میں نشہ تھوڑی کرتا ہوں, دوست شراب پیتے ہیں میں تھوڑی پیتا ہوں. نہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہی بند کر دیں. آپ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے, لیکن شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے والا شرابی ہی کہلاتا ہے, جواریوں کے ساتھ بیٹھنے والا جواری ہی کہلاتا ہے. آپ آج نہیں تو کل جوئے میں پڑ جائیں گے, یہ دیکھی والی بات ہے. تھوڑا سا نشہ, تھوڑی سی آئس, تھوڑا سا افیون لے لیا, زندگی خراب ہو جائے گی, برباد ہو جائیں گے. اچھے بھلے کھاتے پیتے, اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کو ہم نے سڑکوں پہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے دیکھا ہے. تو ایسوں کی ہسٹری دیکھیں تو پیچھے ایک دوست ہوتا. کل میری وائف کو کسی نے دعا کے لیے کہلوایا, میری طرف پیغام بھجوایا. ایک بہت اچھا کھاتا پیتا گھرانہ, بہت عالیشان بنگلے میں رہنے والے, 4 گاڑیاں, اور مذہبی گھرانہ بظاہر. جس کی بات کر رہے تھے وہ بھی حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے. پتہ چلا کہ کئی سال ہو گئے ہیں وہ بچہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکا ہے, وہ نشہ کرتا ہے, اور بیچارے 3 بچے ہیں اور فیملی لائف, لیکن جب سے نشے میں پڑا ہے نہ فیملی کی فکر ہے, نہ گھر کی فکر ہے, نہ کاروبار کی فکر ہے, بالکل تباہ ہو گیا ہے. پیچھے گئے تو کیا پتہ چلا, صرف ایک دوست تھا, وہ ڈرگ لیتا تھا, اس نے اس کو ڈرگ ایڈکٹ بنایا. اب وہ نشئی ہو گیا, وہ دوست کا کوئی پتہ نہیں ہے, کتنا ٹائم ہو گیا اس سے اب کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ چین چلتی جاتی ہے نا, ایک نے دوسرے کو نشئی بنایا, اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, لیکن انتظام خود کرتا ہے, خود نشہ لیتا ہے, یا نئے دوست بنا لیے ہو. اب غور کریں کہ کتنا مشکل کام ہے بندے کو بچنا. جب ایک اسٹیپ غلطی کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے تو گناہ کی طرف جو اسٹیپ ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہی ہے جسے پہاڑ سے اترنا. پہاڑ سے اترنے میں پہلا اسٹیپ ارادے سے بڑی سوچ سمجھ کر بندہ لیتا ہے, پھر چلتا رہتا. اترائی میں پریشانی نہیں ہوتی. اسی طرح بندہ گناہ کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر چلتا جاتا ہے, گرتا جاتا ہے, تباہ ہوتا جاتا ہے. اور نیکی کا اسٹیپ یہ پہاڑ کی طرف چڑھنے کے مانند قرار دیا گیا کہ یہ مشکل ہوتا ہے, مشکل لگتا ہے اور بڑا ہی اونچا لگتا ہے. لیکن جب بندہ چلتا رہتا ہے, چڑھتا جاتا ہے, چڑھتا جاتا ہے, اور جب بیچ میں جا کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں اتنا اوپر آ گیا, میں نے اتنی جو ہے وہ چڑھائی کو پار کر لیا. خوشی ہوتی ہے, لیکن تھوڑی سی تکلیف اور مشقت بھی ہوتی ہے. تو بندہ اس مشقت کو برداشت کر لے, لیکن گناہ کی تباہی اور گہرائی کی طرف نہ جائے. اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو بچائیں. آپ کو کوئی نہیں روکے گا, آپ نے خود اپنا بریک لگانا ہے, اپنے آپ کو ایسے دوستوں سے دور رکھنا ہے. ایسے دوست ہیں ان سے دوستی ختم کر دیں. شرابیوں, جواریوں, نشیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں. آپ نہیں لیتے, کسی دن خدا نہ خواستہ آپ کا دل پھرا, کبھی دل چاہا دیکھوں تو صحیح کیا ہے, وہ دن ہوگا اور آپ کی تباہی ہوگی, اللہ نہ کرے. تو اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو ان سے محفوظ رکھنا یہ ہمارا کام ہے. اور بچوں کو بھی میں تو یہی کہتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے اس قدر پریویسی آ گئی ہے اور چیزیں ہیں کہ والدین بھی نہیں روک پاتے. اپنے آپ کو بہت جلدی میچیور کریں آپ. بچے بھی اب جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں,
تو آپ سمجھداری کا مظاہرہ خود کریں. اچھا بھلا آپ کا آپ نے خود دیکھنا ہے. کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا بظاہر. آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے ممبر و محراب سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، والدین سے، والدہ سے. تربیت کے مدنی پھول ملتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے بڑے، لیکن اصل کام آپ کا ہے. میدان میں آپ نے اترنا. اپنے آپ کو، آپ کا دل لگتا ہے دوستوں میں، مزہ آتا ہے، ان کے ساتھ تفریح اچھی ہوتی ہے، گھماتے پھراتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، پھر نشہ بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں. یہ مزہ، یہ انجوائمنٹ، اس کی قربانی دے دیں. اپنی لائف کے بدلے یہ سب نہ حاصل کریں. اپنی لائف کو قربان کر کے، اپنی زندگی کو قربان کر کے آپ یہ مزے لے رہے ہیں. اگر آپ کی شراب کی لت پڑ گئی تو کیا کریں؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے. اور دیر نہیں لگتی دوست کے کاموں کو کرنے میں. سائنس بھی کہتی ہے، ہیومن سائیکی ہے، انسان اپنے 4 سے 5 قریبی لوگوں کی عادتوں کو لے لیتا ہے. ان کے جملے، ان کی باتیں اور ان کے اثرات اس میں آ ہی جاتے ہیں. جو 5 اس کے سراؤنڈنگ میں نیئرسٹ لوگ ہوتے ہیں، قریب ترین، ان کی عادتیں آئی جاتی ہیں، ان کی باتیں، ان کے جملے اس کے منہ میں آ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. وہ والی گالیاں دے گا جو دوست دیتا ہے، وہ والے جملے بولے گا جو دوست بولتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اس کے منہ پہ آئیں گے. یہ بعض اوقات تجربے کی باتیں میں نے خود اپنے آپ پہ دیکھا ہے. بعض اوقات ایسی لائن اپنے آپ سے منہ سے نکلی، بعد میں غور کیا یہ جملہ بولتا کون ہے؟ ارے یہ تو فلاں کہتا ہے. میں ان کے ساتھ تھا تو ان سے یہ جملہ، اچھا جملہ نکل گیا. بعض اوقات کوئی ہلکی بات بھی نکل جاتی ہے، انسان ہے. تو ہمیں اپنا پروٹیکشن خود کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں شریعت، اسلام، سنت ہمیں سکھاتا. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ گناہوں کی طرف ہم نے نہیں بڑھنا. اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ پاک میں کمزور ہوں، تو بچائے گا تو میں بچوں گا. میری کوئی طاقت نہیں ہے، تو میری مدد فرمائے گا تو میں بچوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی نیکی کی طاقت نہیں ہے، کوئی برائی سے بچنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ علی العظیم کی بدولت اور اس کی کرم اور توفیق سے. تو بندہ یہ ذہن میں رکھے، دعا بھی کرے اور بچنے کی کوششیں کرے. جب بندہ کوشش کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے رستہ آسان کر دیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب نیکی کا راستہ اپنائیں گے، نیکی آسان ہو جائے گی. برائی کا راستہ اپنائیں گے، برائی آسان ہو جائے گی. اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے.